बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, क्लिप चलाने से पहले तो मैं वो बंदे ढूंढ रहा हूँ कि जो कहते थे उसामा साहब जो रीडिंग्स देते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कोई जंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, उनके लिए मैं क्लिप चलाना चाहूंगा। नए व्यूअर्स भी होते हैं हमारे साथ, पुराने तो जो देख रहे हैं उनको तो सब पता होता है। पहले आप लोग ये क्लिप सुने। काफी हाई टाइम है सारी जंगों को लेके जो मुंह बनाए हुए हैं कि वो हो जाए। दिन ब दिन जवाल आएगा अमेरिका का और बिल्कुल। किसी दू बदू जंग में चला जाए तो पानी की जंगें, पानी से मिसाइल चलेंगे, पानी में लगेंगे, इस तरह का माहौल। आपको लगता है कतर और बाकी अरब कंट्रीज महफूज हैं? आप गर्म खित्ते की ये बात जो कर रहे हैं। हाँ जी, वो महफूज नहीं है। इनमें से किसी न किसी पे प्रॉपरली अब दू बदू जंग शुरू हो जाएगी, किसी न किसी पे अटैक की खबर मिल जाए। जहाँ खुश्क साली आती है वहाँ इंटरनेशनल वॉर्स आती हैं। ट्रम्प इसमें जंग में ले जाएगा अमेरिका को। फरवरी का मिड है, वो इन्वेजन्स के लिए चले नोट कर लें। आप अफगानिस्तान में कर जाएं। पिछले साल लोग हंसते नहीं थे, खुराक इकट्ठी कर लो। इस दौरान पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में जा सकता है, पाकिस्तान अटैक कर सकते हैं properly। अंदर जा सकता है। 2026 में कई दुनिया के ममालिक अपनी अपनी जगहों पे कोई दूसरी फौजें देखेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आपके हायर लीडरशिप्स के दुनिया के, वो खतरे में रहेंगे। अरब कंट्रीज का क्या फ्यूचर देख 2026 में, उनके लिए कैसा देख रहे हैं? बहुत बुरा होने वाला, बहुत गलत होने वाला कोई। अच्छा। और लेकिन उसकी मुझे ये लगता है कि पहले ईरान को एंगेज किया जाएगा, फिर हमारा नंबर लगे। अकेले अकेले खेला जाएगा खेल। खामनाई साहब का फॉल का मतलब है पूरा इंडिया से बांग्लादेश तक का फॉल होगा ये। फिर आप अच्छा। देखेंगे, फिर आपको समझ ही नहीं आनी बनी क्या है। तो अब मसला तो ये है कि आलमी जंग में अब 20 मुल्क आ जाए तो आपको कोई मसला है? आपने 10 सोच ली है तो दोबारा से लबनान, यमन, ये सारे का सारा आपका के एस ए यूएई क्रिटिकल सूरत हाल में है। ये भी किसी ना किसी साइड पे चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि हमें इधर एंगेज किया जाए ताकि हम ईरान को सपोर्ट ना कर सके। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना। उसामा साहब ने कहा था हाई टाइम है सारी जंगों का। अमेरिका और ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प अमेरिका को जंग में ले जाएगा। पानी में जंगें होंगी, पानी से जंग, मिसाइल चलते आपको नजर आएंगे। आप लोग देख ही रहे होंगे मिसाइल चलते, बहरी जहाज तबाह हो रहे हैं, अमेरिका के भी ईरान के भी। पानी से जंगें स्टार्ट हुई हैं। अरब ममालिक का मैंने पूछा था, अरब ममालिक महफूज हैं? उसामा साहब ने कहा था अरब ममालिक मुझे बिल्कुल महफूज नजर नहीं आ रहे। यूएई और इस सारी साइड पर आपको अटैक्स होते नजर आएंगे। और फरवरी का एग्जैक्टली कहा था कि फरवरी के मिड के बाद आप देखिएगा क्या होता है। इन्वेजन होंगी, फौजें अंदर घुस जाएंगे। अफगानिस्तान का मैंने पूछा था तो उसामा साहब ने कहा था फौजें सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के अंदर चली जाएगी। अनाज इकट्ठा करने की उसामा साहब बात करते थे तो आप लोग कहते थे मजाक हो रहा है, मजाक करते हैं उसामा साहब। तो फिर आप लोगों ने अब देख लिया। अब अनाज के हवाले से भी मैंने पूछना है। हाई लीडरशिप उसामा साहब कहते थे टारगेट पर हैं। आयतुल्ला खामेनाई आप लोगों ने देख लिया। और उसामा साहब ने कहा था आयतुल्ला खामेनाई का मतलब है अगर उनका फॉल शुरू हुआ तो इसका मतलब है ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, वो भी। और 20 ममालिक जंगों में आएंगे। उसामा साहब ने कहा था लबनान, यमन, यूएई सब। और उसामा साहब ने कहा था कि हमें इस तरह से एंगेज किया जाएगा कि जब ईरान की वॉर लगेगी तो हम बिजी होंगे और हमें इस तरह एंगेज कर लिया जाएगा ताकि हम ईरान को सपोर्ट ना कर सकें। सारी चीजें अब आप लोगों के सामने हैं। अब आगे क्या होने वाला है? मिसाइल चल रहे हैं, ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल चलाए। उधर से ट्रम्प कह रहे हैं कि हम ईरान को खत्म करने के लिए बिल्कुल संजीदा हैं। आगे क्या होने वाला है, नई डेट्स क्या है, नई हैपनिंग्स क्या है, उसामा साहब से आज जानते हैं। कोई एटम बम तो नहीं चल सकता। ट्रम्प पर भी उसामा साहब ने एक दफा मेरे साथ बात की थी, कोई अटैक का खतरा तो नहीं है, वो भी डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले तो ये मत भूलें कि बदले का एक असूल होता है कि आपने मेरा बाप मारा तो मैं आपका बाप जब तक नहीं मारूंगा पूरा खानदान खत्म हो जाए मजा नहीं आएगा। तो ये तो भूल जाएं कि अब दुनिया में कोई ऐसा लीडर बचेगा जो इस जंग में, इस हमले में इन्वॉल्व था और वो कहे कि मैं दांत निकालते हुए जो है ऐसी जी लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता।
یہ نہیں ہوگا اچھا پہلی بات، کیونکہ اس میں ہدف ہی وہ ہوگا، بعد میں جنگ تو بعد کی چیز ہے. مار میزائل چلائی پہلی دفعہ یاہو کے آفس پہ کیوں چلے ہیں میزائلز، پورا اس کا جی آفس اڑایا گیا ہے. اور اسی طریقے سے ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ بالکل ولنریبل ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ یا اس کی وائف پہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. پلس یہ بھی پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ امریکہ میں کوئی بہت بڑا انریسٹ کریٹ ہو جائے، دوبارہ کوئی ایسا ایونٹ ہو اور اس کا بہانہ بنا کے اس وار کو مزید تیز کیا جائے گا. اچھا مثال کے طور پہ جس طریقے سے آذربائیجان پہ اٹیک ہوا، ایران نے کہا ترکی میں نے نہیں کیا، ترکی پہ کیا میں نے، ایران نے کہا میں نے نہیں کیا، ارامکو پہ ہوا سعودیہ میں، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. اچھا اس کے بعد اب یہ جس طریقے سے جنگ کو پھیلا رہے ہیں، ان کو امریکہ سے کیا لینا دینا؟ ان کے لیے تو امریکہ آج کا کل جائے، اپنا ان کا کام کرے، بس ایران سے جان چھڑائے، اس کے بعد سارے ملک اس کے کیپچر، کیونکہ وہ موبائل یہ ٹیکنالوجی میں آپ لوگوں کو نیچے لگائے ہوئے ہیں. ساری دنیا کا جو اس ٹائم ورلڈ آرڈر ہے وہ ان کا کانا ہوا ہوا ہے ایپسٹین فائلز میں، تو وہ تو ٹھیک اپنی ہے کام کریں گے، جس سے جو لینا ہے کام کروائیں گے. تو اس لیے ان کو اب یہ ہے کہ امریکہ کی بیسز بھی ختم ہو جائیں، امریکہ بھی ختم ہو جائے، تاکہ اسرائیل کھل کھلا کے ون اینڈ اونلی گریٹر اسرائیل کلیم کر سکے. اور یہ لوگوں کو ایران سے ٹکرا کے اتنا کمزور کر دو فائدے ہوں گے. ایران بھی کمزور ہوگا جب اتنے ملک اس سے لڑیں گے، اور ان سے لڑا دو سب کو. اچھا مسالہ ویسی چلے گا، اکانومی ویسی تباہ ہو جائے گی، اور بڑی آبادیوں کے ملک زیادہ ہٹ ہوں گے، کیونکہ زیادہ آبادی زیادہ خطرے میں. کیوں؟ جتنی بھوک اتنے زیادہ بھوکے اتنی لوٹ مار. تو یہ بیسیکلی ان کا پلان. اور دوسرا یہ جو بل گیٹس اور یہ سارے کمینے بچوں کے ڈیٹے اکٹھے کرتے رہے پولیو پلا کے، آج کل اب وہ جانوروں کے پیچھے پڑ گئے. کل میں کوئی کلپ دیکھ رہا تھا پاکستان کے ڈیزرٹ میں، وہ جی آج ان کو دیہاتیوں کی فکر آ گئی ہے، بکریوں والے اور اونٹوں والے، اور وہ جی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، پلانٹ لگا کے دے رہے ہیں ان کو فلٹریشن اور یہ وہ. اور بے وقوفوں وہ اپنا جی رہے ہیں ایک اچھی اوریجنل زندگی، سلیوری سے باہر جی رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہے جن کے اندر شیطان گھومتا ہے نا، یہ ان کو اے سی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. جیسے یہ جسم صاف کر لیں، آپ کو گرمی سردی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. شرط لگا لیں آپ، دعائے کہ آپ کا عمل کریں ہمارے ساتھ پورا، جیسے جیسے وظائف ہیں لیتے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی گرمی سردی لگنی بند ہو جائے گی. یہ ایسی کہانی ہے، یہ ہیومن باڈی میں جب شیطان خون میں دوڑتا ہے تو گرمی لگتی ہے آپ کو، یہی تھیوری ہے اس کی. اور یہ جی فلانی چیز گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے تاثیر میں، اور جس پہ بلائیں آ جاتی ہیں فوراً وہ گرم ہوتی ہے، جس پہ بلائیں نہیں آتی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. یہی بس تھیوری ہے اس کی سادہ سی. اچھا تو یہ آج کل ڈیزرٹ میں پہنچے ہوئے ڈیٹا اکٹھا کرنے. یہ جتنے بھی سٹارٹ اپس ہو رہے ہیں نا پاکستان میں، نوجوان تو اس کو بڑا کوئی خوش ہو کے لیتے ہیں. سٹارٹ اپس مینز ڈیٹا کلیکشن. باہر ٹھیک کی ہے کمپنیاں ان کو دیتی ہیں پیسہ کہ جسٹ ہمیں ڈیٹا چاہیے، تم لوگ یہ پروجیکٹ کرو، تم لوگ اب منڈی کا پروجیکٹ کرو، تم اب جانوروں کا کرو، تم اب اس کا کرو، تاکہ ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. اینی ہاؤ یہ ساری 20 ممالک آئے کہ آئے، گنتی گن لیں، اچھا لسٹ بنا لیجیے گا اگلے پروگرام میں کہ بھئی کون ٹھیک ہے کون سے رہ گئے ہیں، 20 ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نئی دنیا آپ کی شروع ہونے جا رہی ہے 2027 کے جون میں. عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ؟ یہ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں میں نے کہا تھا جون جی جی 2027. آپ کا کارپوریٹ انڈسٹری کی پریڈکشن کبھی کسی نے کی آج تک؟ آپ کے کوئی آیا ہو جس نے کارپوریٹ انڈسٹری ختم ہو جائے گی، اس کا ڈسپلن ختم ہو جائے گا، کبھی کسی نے نہیں کہا ہو؟ تو وہ اب میں نے کہہ دیا ہے، تو اب وہ آپ وٹنس کریں گے. 2027 اچھا کے جون سے پہلے پہلے کارپوریٹ کولیپس کر جائے گا، کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، کسی محکمے کی گرپ نہیں ہوگی. اچھا ورلڈ لیڈرز آپ کے میکسیمم خامنائی صاحب پہ تو کہہ رہے ہیں، باقی بھی سارے ریپلیس ہو جائیں گے، کوئی چہرہ نہیں ہوگا یہ نومبر دسمبر تک. جو بچ اچھا جائیں گے وہ جون 2027 تک نہیں ہوں گے. اور نئی قیادت سامنے آئے گی، نئی قیادت ٹیک اوور لے گی، اور آگے جنگوں کو جو بڑھانا، نئی دنیا کو اس کو ایک پراپر سمت دینی ہے، وہ نئے لوگ دیں گے. اور یہ بات لکھ لیں، بھاگنے کا اچھا ٹائم ہوا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک اس ہے کے بعد کیونکہ عوام نے چھوڑنا ہی نہیں ہے بھائی، بچے فروش، بچے کھانے والوں کے ساتھ جا کے معاہدے کریں، دانت نکالیں، جی جی حضوریاں کریں، کلمے پہ بنا ملک ہو، نام پہ وہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وہ فیملیز ادھر نہیں ہیں جنہوں نے خون دیا ہے اس میں؟ جی بالکل پاکستان کو بنانے میں جن فیملیز نے خون دیا ہے، ان کو تو ہوں، یہ 14 اگست کے آپ کے پٹاخے نہیں اچھے لگتے.
ان کے تو ماتم کے دن ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس دن ان کے خاندان کا آدھا خاندان ختم ہو گیا تھا. وہ لوگ آخر جاگ جائیں گے، ڈونٹ وری. وہ خون ہے جس نے اس کے لیے قربانیاں دی، اسی کو اس کی ویلیو ہے. کہ ٹھیک باقی ہے. ادھر کے بھاگے بھوگے آئے کہیں کے یہ جی منہ اٹھا کے آگے، یہ سارے کے لوگ سے مادہ پرست لوگوں کی وہ ہے. انہوں کو شرم بھی نہیں آئی کہ عزت ملی، ان کو بہت زیادہ عزت ملی، اور انہوں نے اس کا اچھا. ریٹرن یہ دیا کہ پاکستان کی جو نظریات کے مطابق اس کو رن کرنا تھا، جس پہ ٹھیک بنایا ہے. گیا تھا. تو آج یہ دن ہی نہیں ہونے تھے، تو اب ہونے یہ جا رہا ہے. مارچ کی کون سی ڈیٹس خطرناک اور امپورٹنٹ نظر آ رہی ہیں؟ 22 مارچ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایٹمی حملے کی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایٹمی حملہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ انگارک یوگ ابھی 18 تک چلے گا. ٹھیک ہے. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمی حملے کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، اور کرنا ہونا بھی اسی خطے میں. ایران پہ مار دیا جائے، پاکستان انڈیا میں چل جائے، اور آپ کے اس سارے اس میں چل جائے، اس کے بھرپور چانسز ہوں گے. اور ٹھیک ہے. یہ جتنی شخصیات ہیں دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، بے فکر ہیں، یہ جائیں گی. عبرت کا ٹائم آ گیا. انہوں نے اتنے اچھا. سال کبھی عراق، کبھی افغانستان، کبھی جدھر دل کیا گھس گئے. تو اب جس بل میں گھسے ہیں نا، وہاں سے ان کو صحیح جواب ملے گا. اچھا. اور اسی لیے آپ کو یاد ہے، باقی باتیں تو چھوڑیں، آپ کو میں کہتا تھا کہ آگے علی والوں کا ٹائم ہوگا. صرف لوگوں کو یہ بات بالکل. سمجھ نہیں آتی تھی. اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اتنے ممالک ہیں، 56 اسلامی ممالک ہیں، آپ لوگ اصولی طور پہ اگر ایک ہوتے، ایک باڈی کی طرح ہوتے، تو کیا آپ لوگوں کا کام نہیں بنتا تھا کہ ایران پہ اٹیک ہوا تو سارے کے سارے اسرائیل پر صحیح ایران کہہ آیا رہے تھا ہیں. وہ پل پڑتے؟ لیکن نہیں ہوئے. اچھا اب آپ نہ اس سائڈ پہ، اس سائڈ پہ تو نہیں ہے، تو اس سائڈ پہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ آپ جی. اس سائڈ پہ نہیں ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لیڈ آن دا فرنٹ پوری دنیا جو بغیر کسی مذہب و ملت کے جو انسپائر ہو رہی ہے، وہ خامنائی صاحب سے ہو رہی ہے یا ان لوگوں سے ہو رہی ہے؟ اور خامنائی بالکل علی کا صحیح. بیٹا نہیں ہے، علی کا ماننے والا نہیں تھا، اور اس نے خیبر یاد گرا دیا. پھر خیبر شکن میزائل چل گئے. اور یہ جو مقام لد ہے تل ابیب، یہ جو جہاں یہ اب ان کا بین گورین ایئرپورٹ لد، ادھر سرچ کریں بین گورین ایئرپورٹ کے علاقہ، یہ وہی دجال کا ایریا ہے. نام سنا ہوگا اچھا. آپ نے، لد، مقام لد، دجال ٹھیک ہے. کی روایتوں میں. تو کہانی اینڈ آف ٹائمز کی اس میں چل گئی ہے. کوکر صاحب دو باتیں ہیں نا، آپ پچھلی پریڈکشن آپ جا کے ساری ٹیلی کریں 24 کی 25 کی، ٹھیک. بالکل. اگر اس میں میری بات آؤٹ آف دا وے تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اب اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر اگلی بھی سمجھ لو، یہ میرا اچھا. حق ہے. آج اگر آپ نہیں آج دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنا نقصان کریں گے ہم تو. اپنی آگے جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی تیاری کر لی. یہ تو ایک قومی حق تھا، سب کا اجتماعی حق تھا ہمارا ایک دوسرے پہ. اس کے تحت خوراک کٹھی کر لو. ابھی جب سپلائیز ختم ہوں گی، تیل کی سپلائیز ختم ہوں گی، چیزیں بند ہوں گی، تو کیا بنے گا آپ خود بتائیں. میں کہا کرتا تھا آپ لوگ لائف سٹائل کو لے آؤ 6 ماہ کے سائیکل پہ، سال کے، کچھ نہیں ہوگا تو مہنگائی کی اس سے بچ جاؤ گے، ازدحام سے. اب صورتحال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ابھی تو بن ہی گئی، لیکن آپ کو یاد ہے ہم نے جون کا اصل پریڈکٹ کیا ہے کہ جون میں آپ لوگ گھروں میں ٹکے پڑے ہوں گے، اب پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. جی آپ کہتے تھے بالکل. تو اب پن پوائنٹ لیتے جائیں بس تیزی جی. سے. دنیا کا کوئی بھی اس وقت کا چہرہ جو حکمران ہے وہ نہیں رہے گا. یہ اچھا. جنگ اتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے. جنگ میں 20 ملک پورے گنتی گن لیجئے گا، پلس جائیں گے، نیچے نہیں رکے گا کوئی نمبر. آپ ٹھیک ہے. گنتی گنیے گا اگلے پروگرام میں نا، گن کے آئیے گا جدھر میزائل چلیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو آپ کے کارپوریٹ ورلڈ ہے، کارپوریٹ انڈسٹری ہے، یہ ختم، اس کے رولز ختم. یہ جو آپ کو 14 دن لیو اور 21 دن میڈیکل اور اینول لیو اور سلیوری بنائی ہوئی ہے انہوں نے. مطلب ایک بندہ بیمار ہے، اس کو بیچارے کو 30 دن کا جو ہو گیا بیمار، تو آپ نے اس کو کہا کہ نہیں تمہارا تو 14 دن میڈیکل تھا، باقی تنخواہ کٹے گی. کیوں بھائی؟ وہ ہیومن تھا، بالکل. وہ جو بھی تھا اس کا مسئلہ تھا، اس نے آپ کے ساتھ زندگی دے دی آپ کو. آپ کی یہ کہانی نہیں ختم ہو رہی، اور آپ کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کا یہ قانون ہے، یہ جو ٹھیک ہے. کارپوریٹ رول ہے، کیا یہ آپ نے اللہ سے پوچھ کے بنایا؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ اگر 30 دن بیمار ہو تو اس کو نہ ہونے دو، اس کو بس 14 میڈیکل لیو ہی دینا، کہتا ہے اللہ. بالکل صحیح کہہ آپ رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں انسان کو کیپچر کرنے کے جتنے بھی قوانین بناتے ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں آتے ہیں. جیسے آپ ٹھیک عیدوں ہے. پہ نوکری کرا لیتے ہیں، تاخراتوں پہ نوکریاں کرا لیتے ہیں،
कोई अहम इस्लामी दिन पे जब अल्लाह पुकारता है, जुमे के दिन दुकान खुलवा लें, जुमे के दिन कारोबार नौकरी करवा लें, बस गए आप, खत्म कहानी। अगर आपने अल्लाह के हुक्मों के दरमियान में उंगली की थी तो यू विल फेस इट। अब रोना ना कि मेरी फैक्ट्री गई, मेरा माल गया, मेरी इंडस्ट्री गई, क्योंकि आपको अकल ही नहीं थी। आपको ये सीखना था कि फिरौन की बॉडी क्यों पड़ी अब तक। फिरौन ने ह्यूमन स्लेवरी की थी दुनिया में सबसे बड़ी, शिदाद की नहीं पड़ी, नमरूद की नहीं पड़ी है, बाग इरम बनाने पे नहीं वो मिसाल बना, ठीक है, कानून की नहीं, खजाने जमा करने पे नहीं, ह्यूमन को गले में पटे डालने पे फिरौन का जिस्म पड़ा है अभी तक। तो ये बात दुनिया को नई को समझनी है कि इंसान अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के हुक्मों के नीचे गुजारेगा, आप लोगों की जी कहानियों में नहीं। कोई ह्यूमन ठीक किसी है दूसरे ह्यूमन को ऑप्रेस नहीं करेगा, पहली बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड खत्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी 2000 जून 2027 में आप पहाड़ों पे या आप पहाड़ आप पर, ये बिल्कुल पक्का याद रखना है, क्योंकि एरीज ठीक है में सैटर्न साइकिल शुरू करेगा। तो वो तो वैसे ही 60-70 की पीक होती है जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आ जाए। तो एरीज तो ठीक इब्तदा है है, इनिशिएट है, अवाम है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है आ गया पहाड़, फिर आपके लग पते जाएंगे, मेहनत भी कराएगा, रगड़े भी देगा, ओवर मैच्योर, ओवर थिंकिंग, मुस्तकबिल की फिक्रें इतनी बढ़ जाएंगी, हर रोज मुस्तकबिल का सोचेंगे आप लोग। ये हो गया। ठीक है उसके बाद जंगे जो अप्रैल तक जाएंगी, उसके बाद जून में कुछ बहुत होके इसको स्लो डाउन होगा, सितंबर अक्टूबर से फिर कहानी टापोटाप उस पर जाएगी। अच्छा जंगे ये अगर मेरी सेंस काम कर रही थी, जो मैं रीड कर रहा था, ये आखिरी वक्त आ गया, ये आर्मागेडोन भी है, ये जो है इमाम अलैहिस्सलाम इसके दूसरे एंड पे खड़े हैं, इस जंगों की इब्तदा के दूसरे एंड पे वो खड़े हैं, क्योंकि इमाम वक्त ने आना जमीन को अमन से भरने, ना ठीक कि है इस जमीन पे जंगे कराने। इंसान मारने नहीं आना, इंसान बचाने आना है, ह्यूमैनिटी को बचाने आना है अल्लाह के नुमाइंदे ने। और ईसा ठीक है अलैहिस्सलाम ने भी आना है, तो मुस्लिम क्रिश्चियन को एक करने आना है, एक हो जाएंगे। और प्यूटन आपके साथ है इस वॉर में प्रॉपरली, ठीक तो है निशानी ये भी बिल्कुल पूरी। वॉर्स भी प्यूटन भी साथ है, ईरान के साथ शाना बशाना, ये पूरा। चाइनियों वाइनियों का कोई कहानी इनको ना सुना करें, ना इनको बदल करें, ये खुद ही एक दिन खबर आएगी इन्होंने फलाना वायरस फैला, करोड़ों गए, या इन्होंने खुद एक दूसरे पे एटम चला चलू के जापान और ये आपस में मर मुर जाएंगे। इनकी कोई कहानी नहीं है, इनका रोल ही ठीक है कोई नहीं। रोल यही है जो अब स्टेट सज गया है। अब मैं कहता था अली वाले, तो इनको लगता था मैं फिरके की बात करता हूँ। जी फिरके की कोई बात नहीं है। आपके इस्लाम पूरे का पूरा मौला अली का नाम साइड पे कर दें, फिर इस्लाम को दिखा दें, मुझे बदर दिखा दें, ओहद दिखा दें, खंदक दिखा दें, खैबर दिखा दें, चले दिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपके अलावा जंग और फिर उसमें डायरेक्ट फतह और वन एंड ओनली वाला कहानी दिखा दें। ठीक है तो मसला ये है कि इस्लाम आपका जिस शख्स की हुर्रियत, जुर्रत, और फिर उसके बच्चों ने भी वो मिसालें कायम कर दी, जन्नत की सरदारी दी, करबला बर्पा करके। ठीक आज ये करबला की कहानी कंटिन्यू है। खामनाई साहब ने बच्चों फैमिली के साथ शहादत देके करबला जिंदा की है आपको, कि वो वाकई करबला के सही मानने वाले थे, सही हुसैन के बेटे थे। तो इसी सेंस में आप लोग ये समझें कि अली एक हक का नाम है, अली सिरात मुस्तकीम है, अली हुर्रियत का नाम है। जहां अली का नाम नहीं है वहां आप ये सारी हिपोक्रेसी देखेंगे, ढेक चालियां देखेंगे। अच्छा मान लो पाकिस्तान, ये सारे आपके बाकी ममालिक कितने के दिन ढेक चालियां कर लेंगे, आखिर अवाम तो खामनाई और उसी के रास्ते को समझ रही है कि लॉजिकली कि यही रास्ता ठीक है अमेरिका को पिछाड़ना। कभी अमेरिका अफगानिस्तान, कभी इराक में घुस गया, कभी वियतनाम, कभी वेनेजुएला, कभी कहीं, सबको बदमाशी से थ्रेट कर रहा है। अब तो स्पेन को कह रहा है हम अड्डे ले लेंगे। मतलब लोग अब ज़हनी तौर पे समझने लगेंगे कि ये तो शैतान है। तो अब इसके मुकाबले में जो खड़ा होगा उसके साथ नहीं आएंगे लोग, किसके साथ बिल्कुल आएंगे? जो पहले खड़ा हो गया उसके साथ देंगे ना। तो अब पहले खड़ा कौन हुआ वो दिखा दे मुझे कोई और दुनिया में। तो अब इस बात को माने कि आप लोग थोड़े दिनों में आपकी आंख से भी ये पर्दा उठ जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अली हक है, अली का रास्ता हक है, उसी की ठीक पीछे चलते हुए ही आपकी बका है। और ठीक है इसकी रीजन भी यही है
صرف علی کی ریزن یہی ہے, اونلی علی کی ریزن یہی ہے کہ احد میں جب سب بھاگ گئے تھے ایک علی طواف کر رہا تھا آپ کے نبی کا, یوں ذوالفقار آتی ہے, چھڑی ٹوٹتی ہے, وہ تلوار چھڑی ٹوٹتی ہے اور پھر آپ چھڑی دیتے ہیں, پھر ذوالفقار آتی ہے, اور اس دن علی نہ ہوتے تو کہانی کہاں, بستر پہ نہ سوتے کہانی کہاں, خندق میں وہ آ کے للکار رہے تھے ایک علی, اس دن بھی کوئی نہیں تھا, خیبر آپ سے 39 دن نہیں ہوا پھر علی, اور گھوم پھر کے اپنی تاریخ تو اٹھائے نا, علی ایک ہی نکلے گا, اس کے علاوہ اگر کوئی ساتھ نکلے تو پھر دے دیں ہمیں بھی, قرآن واضح ہے, ہر چیز واضح ہے. اور ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو یہ کہانیاں لگیں گی فرقے یہ وہ, فرقے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ ایک ٹریپ ہے. معرفت الہی میں اللہ سے کنیکشن بنانے کا مقابلہ کوئی بھی بنا لے, کرسچن اپنی کال ملا کے دکھائے, سکھ اپنی ملا کے دکھائے, مسلمان اپنی, شیعہ اپنی, سنی اپنی, جس کی ڈیوائن کنیکشن بن جائے گا وہی راہ خدا میں جرات اور حریت دکھائے گا نا, کہ کوئی اللہ ہے جس کے لیے میں جان دے رہا ہوں. بلکہ اس ٹائم بہت سارا ایک وہ طبقہ جو اس عقیدے کا حامل ہے دنیا میں, وہ کہتے ہیں, ان کا اچانک میرے نام مجھ سے نکل گیا, وہ کہتے ہیں کہ جہاں ظلم ہو نا جا کے اپنی جان دے دو, جہاں ظلم ہو اپنی جان دے دو, کیونکہ آپ یا ظلم کو روکو یا جان دے دو اس کو روکنے میں. تو وہ بھی خامنہ صاحب کے پیچھے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سو کالڈ آپ نے جو ہمیں نسیم حجازی کے ناول پڑھا کے گرون کیا تھا, اور جتنی ہمیں اسلام کی اور اسلامک ہیروز کی کہانیاں سنائی تھی, وہ تو ماشاءاللہ کرزمہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو پھر اب جو آگے ہو گئے, اب تو آپ کی مجبوری بن گئی انہی کے پیچھے چلنا. تو اب بات وہ یاد کریں, جب میں کہا کرتا تھا تو لوگ اس کو فرقوں کی نظر سے دیکھتے تھے. فرقہ آپ کو انجیکشن لگا لگا کے دیا گیا ہے. حریت کا اللہ کا ایک ہی راستہ ہے, جرت, حریت, غیرت, اصول, اور صرف حکم الہی کے نیچے زندگی گزارنا. اس میں کوئی اور فرقے کی کہانی نہیں ہے, یہ شیعہ سنی یہ سب ڈرامے ہیں. ایک ہی راستہ ہے جو علی نے اختیار کر کے ہمیشہ اپنی جان کو رسک پہ ڈال کے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ بھاگنا نہیں, اللہ کو جان دینے سے بھاگنا نہیں, اور ہمیشہ آگے رہنا ہے. بس یہ علی کا راستہ ہے, وہ اڈاپٹ کرنا آپ کی مجبوری ہے, اور وہ جو علی کے پیروں ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو بھی ادھر ہی جانا ہے, اگلے سال تک آپ کی مجبوری بن جائے گی یہ. ٹھیک ہے اسامہ صاحب, یہ جو ایران امریکہ کی جنگ ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم سنجیدہ ایران کو ختم کیا جا سکے, میزائل اور ان کے ڈرون ختم کیے جا سکیں, اس جنگ کا اختتام کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ کوئی اختتام نہیں ہے, یہ کہانی لمبی جائے گی. یہ اس جنگوں کی طرف جا رہی ہے جس میں پوری دنیا میں جنگیں شروع ہو گئی ہیں, بس اس نے ختم نہیں ہونا. اور نہ ہی کوئی میزائل مسالے ختم ہوں گے. پیدل فوجوں کا گھسنے کا ٹائم تو پہلے ہی کہا ہوا, پیدل ہی فوجیں گھسنی ہیں, نہیں سمجھ رہے. تو جب بھی ٹیکنالوجی چلتی دیکھے نا, ایک یاد رکھا کہ جو مجھے سنتے ہیں ان کو میرا سٹائل آف پریڈکشن بھی پتا ہوگا. جی میں نے 2 ہیڈنگز دی تھی, وبا, جنگوں کی, فوجوں کے گھسنے کا سال اس سال کو, ٹھیک ہے. اب اور مذہبی فساد, 3 چیزیں. اب ان 3 کے اینگل میں ہی آپ کو ہر چیز نظر آئے گی. ٹرمپ نے آج وہ جو مولوی اپنے پادری بلوا کے ہاتھ رکھا رہا ہے, اس کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جادو بھی ہوا ہوا ہے, اس کی عقل کام نہیں کر رہی. اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہو نے جادو ہی کیا ہے اس پہ. اور دوسرا اس کو مذہبی رنگ بھی دے رہا ہے. بالکل. آخری کوشچن اسامہ صاحب, دنیا خاتمے کی طرف چل پڑی؟ نہیں, دنیا خاتمے کی طرف نہیں چلی. دنیا نے ابھی پوری دنیا پہ امن اور اسلام دیکھنا ہے, تو یہ خاتمہ اس سے پہلے نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور کہیں کہ دنیا اپنے امن کے اس اصل جو وہ جیسے نظام حکومت, نظام الہی زمین پہ, اس کی طرف چل نکلی. کیونکہ ان جنگوں کے بعد 2-3 چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. نمبر 1, کبھی بھی آپ ٹیکنالوجی اور یہ جو ہتھیار اور ان کا استعمال ممنوع ہوگا, بنانا ہی ممنوع ہوگا اسلحہ. دوسرا, آپ لوگ یہ جو فرقے اور مذہبوں کی کہانیوں میں آپ کو الجھایا گیا تھا وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب سب ایک ہو کے ایک اس سے ڈیوائن کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کی بات ہوگی کہ اللہ کا ہی حکم تیرے پہ, میں درمیان میں نہیں آتا. مطلب اب ایک ہندو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سے جو بھی جس طریقے سے جوڑے پڑے, کوئی سکھ جوڑے, مسلمان جوڑے, اپنی اور دوسرے کے لیے ڈینجر نہ بنے. بس انسانیت کے لیے خطرہ شیطان کی دشمنی ہے. بس شیطان یہ چاہتا ہے آپ وہ نہ شو کریں, آپ کا مذہب ٹھیک ہے, لگے رہے آپ جی, سمجھ رہے. تو دنیا 2 ہی گروہوں میں بٹے گی. دوسرے گروہ نے بہت پچھلی صدی میں ظلم ڈھایا, اس کے
پھینٹی کا ٹائم ہے، سمپل. تو دنیا کوئی نہیں ختم ہونے لگی، دنیا اب وہ سورج ابھرنے کے لیے اس جنگوں سے آپ کو گزرنا ہے. ہمت دکھائیں، اپنی ڈیوائن کنیکشنز کو مضبوط کریں. پلاننگ آپ کو کب سے کرا رہے تھے، گولڈ کے دلوایا، خوراک اکٹھی کروائی، سسٹم سمجھائے بڑی کلیئرٹی سے، مذاق بھی بنے، اب جو ہو سکتا تھا وہ کر دیا. اس کے بعد بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی، آگے بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ. جب آپ لوگوں کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آنی، اس کے لیے بھی ہم تو تیار ہیں. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ کدھر کو بات جا رہی ہے سمجھ، ہم تو ٹھیک ہے. تیار ہیں. تو بات آپ کی سمجھ کی ہے کہ آپ کی آنکھ کتنی دیر بعد کھلتی ہے، کیونکہ موسٹلی پاکستانیوں کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے پھر کھلتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.